جن کے درس اور جن کے لیکچرز نہ صرف کولکتہ شہر اور ہندوستان کے بہت سارے مقامات پہ ان کے درس وغیرہ ہوتے ہیں، اسلامک پروگرام کانفرنس وغیرہ میں یہ شرکت کرتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جب عمرہ کے لیے یہ سعودی عربیہ کئی بار جب یہ گئے ہیں تو طائف اور دوسرے مقامات پر بھی انہیں درس دینے کا شرف حاصل ہے، جو کہ ہندوستان کے میں سمجھتی ہوں بہت کم ہی ایسے عالم ہوں گے جن کو یہ بہت ہی کم عالموں کو یہ شرف حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ جامع مسجد کے 1 نمبر مارکیٹ اسٹریٹ جامع مسجد اہل حدیث کے امام اور خطیب بھی ہیں۔ امامت کی تمام ذمہ داریاں آپ نبھاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کلکتہ شہر کے لگ بھگ ہر علاقے میں آپ کے دروس اور خطاب سے لوگ فیض یاب ہوتے آئے ہیں۔ کلکتہ کے ٹیپو سلطان مسجد میں 28 سال سے آپ نے قرآن کے درس کا سلسلہ قائم رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور دوسری مسجدوں میں بھی یہ سلسلہ جو ہے یہ شروع ہوا۔ آپ نے مختلف عنوان پر بہت ساری کتابیں اور تحریریں لکھی ہیں۔ آپ کی کتاب تلخیص القرآن بہت ہی شائستہ اور بہت ہی آسان الفاظ میں قرآن کا خلاصہ ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسرے تربیتی پروگرام اور کانفرنس وغیرہ آپ اپنے مسجد میں ریگولرلی آپ منعقد کرواتے ہیں، جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مولوی صاحب، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ ہماری دعوت کو آپ نے قبول کیا اور آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ہم اب آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ اپنے دیے گئے عنوان پر اب آپ خطاب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ جی آ رہی ہے۔ Somebody is not muted, Anipa. فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة فقال تعالى في موضع آخر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے خصوصی فضل و کرم سے اہل ایمان کی جماعت میں شامل فرمایا یا ایمان کی توفیق مرحمت فرمائی۔ ساتھ ساتھ اس بات کا بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دعوت دین کے تعلق سے چنا ہے اور دین کی باتیں اپنے ٹوٹے پھوٹے انداز میں پیش کرنے کی توفیق بھی مرحمت فرمائی ہے۔ ساتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ کے شکر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آن لائن درس کے منتظمات جن بہنوں نے اس کا انتظام کیا ہے، جیسے ڈاکٹر فرحت بانو صاحبہ اور محترمہ فرزانہ اقبال صاحبہ، ان دونوں کا خصوصی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آن لائن درس کا پروگرام شروع کیا اور اسے خواتین کے آن لائن درس میں مجھ سے درس دینے کو کہا۔ اللہ کی توفیق سے میں نے اسے قبول بھی کیا۔ میں اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں اور آپ دونوں بہنوں کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ساتھ ساتھ ہماری وہ سامعات سننے والی بہنیں جو اس آن لائن درس میں شریک ہیں، وہ تمام کے تمام مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ دنیا کے بے شمار مشاغل میں، مشغولیتوں میں، کاموں میں الجھنے کے باوجود اگر کوئی انسان دین کی دعوت کے لیے، دعوت دین کی سماعت کے لیے، دین کی باتوں کو سننے کے لیے اپنا وقت نکال لے، یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم کا فیضان ہے۔ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے انہیں دین کے سمجھنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اسے یاد رکھنی چاہے، فرمایا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی صحیح سمجھ بوجھ ادا کر دیتا ہے۔ سمجھ بوجھ عطا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہے، اس پر بھی ہمیں شکر گزاری اختیار کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی شکر گزار ہونا چاہیے۔ ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھیں کہ من لم یشکر الناس یا من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو انسان کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ کیا ادا کر سکے گا۔ اس لحاظ سے ہم آپ بہنوں کا اور ماؤں کا اور بیٹیوں کا خصوصی شکر گزار ہیں جو آج کی اس مجلس میں شامل ہے یا اس قسم کے دینی مجلسوں میں شرکت کرتی رہتی ہیں، وہ قابل مبارکباد ہے۔ اللہ انہیں برکت عطا فرمائے اور ان کی دینی جانفشانی کو، مجاہدہ کو اور دین سے لگاؤ اور تعلق کو اور اس الفت و لجگانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ شرف قبولیت بخشے، اور آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے گھر کے لوگوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اہل ایمان کے لیے اور ساتھ ساتھ اہل وطن کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اسے بہتری کا ذریعہ بنا دیں۔ آج جس عنوان کے تحت مجھے آپ کے سامنے کچھ نقشائی کرنی ہے، کچھ زبان کھولنی ہے، کچھ باتیں کرنی ہے، وہ ہے خواتین اور ان کی تعلیم و تربیت۔ خواتین اور ان کی تعلیم و تربیت، یہ بات یاد رکھیے گا کہ انسانی آبادی کا آدھا حصہ عورتوں پر مشتمل ہے۔ جب تک دنیا میں خاتون نہیں آئی تھی تب تک حضرت آدم علیہ السلام اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہے تھے۔ جب اجنبی پن سے دوچار ہوئے، اکیلا پن میں مبتلا تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خواہش کے مطابق انہی میں سے ان کا جوڑا پیدا کر دیا، جو عام طور سے خطبہ مسنونہ میں پڑھی گئی آیات میں اس حقیقت کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو پیدا کیا، ایک جان کو پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ مراد حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر انہی کے بائیں پسلی سے حضرت حوا کو نکالا، پھر ان دونوں کے میل ملاپ سے انسانی آبادی عورت و مرد پر مشتمل دنیا میں پھیلا دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا میں انسانی آبادی کا آدھا حصہ مردوں پر مشتمل ہے تو آدھا حصہ عورتوں پر مشتمل ہے۔ مرد دنیا کے باہر کے کام کاج کو سنبھالتے ہیں، روزی روٹی کے مسائل کو حل کرتے ہیں، بیوی بچوں کے اخراجات کی ذمہ داریوں کو اٹھاتے ہیں، تو عورتوں کی ذمہ داری بتلائی گئی کہ گھر کی چہار دیواری میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کے مال کی نگرانی کرے، ان کی اولاد کی حفاظت کرے،
اپنے دین و ایمان اور عزت و آبرو کی صیانت و عبادت کرے۔ اس مناسبت سے عورت و مرد کے میل ملاپ سے جو زندگی کی گاڑی رواں دوا ہے، یقیناً وہ خوشی اور خوش و خرم رواں دوا ہے۔ اگر اس میں سے کسی ایک کا رشتہ دوسرے سے ٹوٹ جاتا ہے اور دونوں الگ تھلگ ہو جاتے ہیں یا مجرد ہو یا تو نتیجے کے طور پر معاملات ان کا بگڑتا چلا جاتا ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے انسانی آبادی کو عورت و مرد کے میل ملاپ سے دنیا میں بسایا ہے اور آباد کیا ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ عورت و مرد پر مشتمل بے شمار انسان کو اللہ نے دنیا میں پھیلا دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مرد اگر ایک الگ جنس ہے تو خواتین یا عورتیں بھی ایک دوسری جنس ہے، جنہیں صنف الناس کہا جاتا ہے۔ اسلام نے جہاں مردوں کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا ہے، وہیں اسلام نے خواتین کے تعلیم و تربیت کا بھی دستور متعین کیا ہے، بلکہ وہ ساری عبادتیں، وہ سارے کارنامے جو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے مرد کو انجام دینے ہیں، وہ ساری عبادتیں، بندگی کے سارے طریقے خواتین کو بھی اپنانا ہے۔ اس حدیث کی قرآن مقدس کی آیت کو یاد رکھیے کہ من عمل صالحا من ذکر وانثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سورہ نحل کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جس مرد نے، جس عورت نے کوئی بھی اچھا عمل کیا، شرط یہ ہے وہ مومن، وہ مرد مومن ہو اور عورت مومنہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مومن مرد و عورت کے اچھے اعمال کا بدلہ اس دنیاوی زندگی میں بھی دیتا ہے اور مرنے کے بعد اخروی زندگی بھی۔ قرآن کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ دنیاوی زندگی کا تذکرہ ہے، ہم اسے اچھی اور خوشگوار زندگی جینے کا موقع فراہم کریں۔ اور پھر آخرت کا تذکرہ ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے عمل کا بدلہ ان کے عمل سے کہیں زیادہ بہتر شکل میں ہم انہیں عطا کریں گے۔ تو مرد و عورت اہل ایمان ہو، اہل ایمان ہونے کے شرط کے ساتھ کوئی مرد و عورت اگر اچھے اعمال بجا لائے تو دنیاوی زندگی اس کی خوشگوار بنا دی جاتی ہے اور اخروی زندگی میں ان کے عمل سے کہیں زیادہ بہتر بدلہ اللہ کی جانب سے عطا کیا جائے گا۔ تو عبادت کے معاملے میں عورت و مرد میں کسی قسم کی تفریق نہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب مرد عبادت کرے گا تو عبادت کرنے کے لیے عبادت کے مراسم کو، عبادت کے طریقے کو ان کو سیکھنا پڑے گا۔ اسی انداز سے عورتیں بھی عبادت کرے گی تو عورتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے کے لیے دین کو سیکھنا ہوگا۔ اسی دین کے سیکھنے کا نام ہے دینی تعلیم، خواتین کی دینی تعلیم، اور اسی سیکھنے کا نام ہے اس کی تربیت، صحیح انداز سے تربیت کرنا۔ ظاہر سی بات ہے کوئی عورت خود سے تربیت لے سکتی ہے، کوئی عورت کسی دوسرے کی تربیت میں جا سکتی ہے، جس طرح مرد کسی سے تربیت حاصل کرتا ہے اور کسی سے تعلیم حاصل کرتا ہے۔ تو عورت و مرد کی تعلیم و تربیت پر مشتمل قرآن مقدس میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں بہت ساری تفاصیل موجود ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس طرح مرد کو علم حاصل کرنا ضروری ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ نبی دنیا میں تو مرد ہی رہے ہیں، کوئی عورت نبی نہیں بنی۔ سب سے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے پہلی وحی عنایت کی ہے، اس میں یہی حکم ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ سورۃ العلق کی 5 آیات کریمہ ہے جو علم کی فضیلت پر مشتمل ہے، جو سب سے پہلے 40 سال کے عمر میں پہنچنے والے انسان، جو دنیا کے سب سے بہتر انسان ہے، محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنے کا مطالبہ ہے۔ تو جو انسان آپ کے اوپر ایمان لائے گا، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، ان تمام سے پڑھنے کا مطالبہ ہے۔ جو انسان بھی قرآن مقدس پر ایمان لائے گا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس سے بھی کہا گا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ گویا پڑھنے کی تعلیم، پڑھنے کا حکم یا تعلیم کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں عورت و مرد دونوں کو دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے یاد رہنی چاہیے کہ آپ نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ جب ہر مسلمان کہا جائے اس میں عورت مرد دونوں شامل ہیں۔ حدیث میں لفظ مسلمہ نہیں ہے، جیسے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ کوئی کہے گا کہ اس میں تو عورت کا تذکرہ نہیں ہے، تو کیا عورت مسلمان کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان عورت کا محفوظ رہنا ضروری نہیں ہے؟ ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب علم حاصل کرنے کی بات کہی گئی اور کہا گیا کہ علم کا طلب کرنا، حاصل کرنا مسلمان، ہر مسلمان پہ فرض ہے، تو اسی طریقے سے ہر مسلمان مرد کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان عورت پر فرض ہے۔ ہاں، عورت و مرد کے تعلیم میں ذرا فرق ہو سکتا ہے، ان کے دائرہ کار میں فرق ہو سکتا ہے، ان کی پہنچ کتنی ہے اس اعتبار سے اس کے معیار میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن تعلیم کے حصول میں فرق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ مردوں کے لیے تعلیم کے بہت سارے مواقع ہیں، مردوں کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے بہت سارے ذرائع ہیں، مردوں کے لیے تعلیم حاصل کرنے کی بہت ساری جگہیں ہیں، وہاں مرد پہنچ جاتے ہیں اور ان کو تعلیم و تربیت کا شرف حاصل ہو جاتا ہے، اساتذہ کی موجودگی میں، آپ کی موجودگی میں، صحابہ کی موجودگی میں دوسرے مردوں کی تعلیم و تربیت کا تو بندوبست ہو جاتا۔ عورتوں کے لیے خصوصی تعلیم کا نظم قائم کیا ہے، تو عورتوں کے مطالبہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، ہفتے میں ایک دن تم متعین کر لو، ہم تمہیں درس دیا کریں گے، تمہیں تعلیم و تربیت کیا کریں گے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مردوں کے لیے جہاں تعلیم کی ضرورت ہے وہاں عورتوں کی بھی تعلیم کی ضرورت ہے۔ اس مناسبت سے مرد کی تعلیم کی بھی حاجت و ضرورت سمجھنی چاہیے اور عورتوں کو بھی تعلیم و تربیت کی ضرورت سمجھنی چاہیے۔ تو قرآن مقدس نے تعلیم شرعی، علم شرعی یا تعلیم دینی تعلیم سے متعلق خصوصی حکم دیا ہے کہ مرد بھی زیور علم سے آراستہ ہو اور عورتیں بھی علم کے زیور سے پیراستہ ہو۔ اس مناسبت سے عورت و مرد کو تعلیم کے میدان میں اترنا چاہیے اور تعلیم سیکھنے کے جو مواقع ہیں، جو ذرائع ہیں، جو سہولتیں ہیں، جو اسباب ہیں، جو وسائل ہیں، جو ذریعہ ہے، ان چیزوں کو اپنا کر ہمیں تعلیم کے زیور سے آراستہ و پیراستہ ہونا چاہیے۔ موجودہ دور میں ہر تعلیمی ادارہ نے باضابطہ آن لائن تعلیم کا سلسلہ شروع کیا ہے، یہ در حقیقت موجودہ ذرائع ابلاغ کا ایک صحیح استعمال بھی ہے۔ عام طور سے ذرائع ابلاغ کا لوگ غلط استعمال کرتے ہیں، اگر ہم نے ذرائع ابلاغ کا صحیح استعمال کیا اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کے لیے تعلیم و تعلم کا نظام قائم کیا، یقیناً جانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اللہ کا خصوصی فضل ہے کہ جس فضل سے ہم فیضیاب ہو رہے ہیں، سیراب ہو رہے ہیں، ورنہ ہم سے پہلے ایسے وسائل نہیں تھے۔ ان وسائل میں کمی ہونے کے نتیجے میں دقتیں بے شمار آ رہی ہیں۔ آج کے موجودہ دور میں وسائل کی فراوانی ہو گئی ہے اور سہولیات ہمارے سامنے پیدا ہو گئے ہیں، ہم گھر بیٹھے بھی تعلیم لے سکتے ہیں اور ہم گھر بیٹھے بھی تعلیم دے سکتے ہیں، جس کا ایک چھوٹا سا نمونہ بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں مختلف مقامات میں جہاں جہاں دروس ہوا کرتے تھے، اجتماعات ہوا کرتے تھے، بھیڑ بھاڑ پر پابندی عائد ہونے کے نتیجے میں لوگ وہاں جمع نہیں ہو پا رہے ہیں، تو یہ سلسلہ شروع کیا گیا کہ اپنے گھر سے جہاں موجود ہو وہیں سے دینی تعلیم آن لائن سیکھ لی جائے، دروس آن لائن سن لیے جائیں، اپنے اندر اخلاقیات اور اسلامیات کی خوگر بنانے کی اوصاف خود ہمیں سیکھنے اور سکھانے کا جو موقع ملا اس سے فیضیاب ہوا جائے۔ اس کے لیے بطور خاص
یہ سلسلہ شروع ہوا، مبارکبادی کے مستحق وہ دونوں بہنیں اور وہ ساری بہنیں جو اس میں جس پہ سے شرکت کرتی ہیں اور جس اعتبار سے اس میں شریک ہوتی ہیں۔ تو بتانا مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم شرعی کے حصول کے لیے عورت و مرد دونوں کو مکلف بنایا ہے، جہاں قرآن مقدس میں خصوصی حکم نہیں ہے بلکہ عمومی حکم ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اس میں عورت بھی شامل ہے، مرد بھی شامل ہے۔ وہ مرد جانکار، وہ غیر مرد، وہ مرد جو جانکار نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اسی طرح وہ عورت جو علم کی تحصیل کرنے والی، علم حاصل کرنے والی، اور وہ خواتین جو علم کے دولت سے محروم ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس مناسبت سے عورت و مرد میں علم کے حصول کے لیے کوئی تفریق نہیں رکھی گئی، ان کو سیکھنا ہے اور سکھانا۔ رہا معاملہ اب دعوت و تبلیغ کا میدان ہمارے سامنے ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ہم نے دین سیکھا ہے اور دینی تعلیم کو حصول کیا ہے، اگر ہم اس کا استعمال نہیں کرتے ہیں تو جس طرح لوہا پہ زنگ لگ جاتا ہے اور لوہا کھایا ہوا بن جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر ہم نے علم حاصل کیا اور اس علم کو فروغ دینے کی ہم نے کوشش نہیں کی تو ہمارا علم بھی زنگ آلود ہو جائے گا۔ ہم نے بہت ساری بہنوں کو دیکھا ہے کہ وہ علم کے زیور سے آراستہ و پیراستہ تھی، وہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں بڑے اچھے انداز میں کام کر سکتی تھی اور کر رہی تھی، لیکن بعد میں کچھ مجبوری کی بنا پر، کچھ مشغولیات کی بنا پر، کچھ غلط فہمی کی بنیاد پر، کچھ اپنی فکری الجھن کی بنیاد پر، یا کسی کام کاج مشغول ہونے کی بنیاد پر، یا کسی اور جانب سے دباؤ کی بنیاد پر وہ اس عمل سے گویا کوتاہ ہو گئی، اس عمل سے قاصر رہ گئی۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ وہ خود جو مسئلے بتایا کرتی تھی، جو دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتی تھی، آج ان کا حال یہ اگر ان کو مسئلہ دریافت کرنا ہوتا ہے تو اس مناسبت سے اگر ہم نے سیکھا ہے اور اس کو سکھانے کا نظم برقرار رکھا ہے، یقیناً اس کا فائد آپ کو بھی ہوگا اور اس کا فائدہ دوسروں کو پہنچے گا۔ قرآن مقدس کی ایک آیت شروع میں پڑھی گئی تھی جو سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ۔ قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کے ہر لفظ پہ غور کیجیے۔ مومن مرد اور مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ممد و مددگار ہیں، قریبی ہیں، ولی ہیں، اولیاء ہیں، ولایتی ہیں، مددگار ہیں، تعاون کرنے والے ہیں، قریب ہیں، قربت والے ہیں۔ کام کیا ہے؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ یہ عورت و مرد دونوں سے کہا گیا کہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے قرابت دار ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے تعلق دار ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ممد و مددگار ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے متعاون اور تعاون کرنے والے ہیں۔ تعاون کیسا؟ تو اللہ نے فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ بھلی باتوں کا حکم کرتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، بھلے کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں۔ یہ عورت و مرد دونوں کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد دلیل موجود ہے، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ، وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، وہ اللہ اس کے رسول کے اطاعت و فرما برداری بھی کرتے ہیں۔ کیا آپ کہہ سکتی ہیں یہ اس سے مردوں کا تذکرہ ہے؟ جب مرد ایک دوسرے کے دوست ہیں، عورتیں بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ جب مرد عورت ایک دوسرے کے ممد و مددگار ہے، ظاہر سی بات عورت بھی کسی مرد کا مددگار بھی بن سکتی ہے۔ وہ مدد کی صورت کیا ہوگی؟ پہلی مدد تو یہی ہے کہ آدمی اس کو دین سکھلائے گا اور ان کے بعد دین سکھانے کے وسائل موجود۔ اس کا تذکرہ قرآن مقدس سے سب سے پہلا کیا ہے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ معروف کا حکم دیتے اور منکر سے منع کرتے۔ معروف ہر بھلی بات جس کو کتاب و سنت نے بھلی کہا، ہر اچھا کام جسے قرآن و حدیث نے اچھا کہا، ان سارے کاموں کے کرنے کا عورت بھی حکم دیتی ہے اور مرد بھی حکم دیتی ہے۔ وینہون عن المنکر، ہر وہ کام جس کو اسلام نے برا کہا، ہر وہ چیز جسے اسلام نے برا کہا،
ہر وہ بات جسے اسلام نے خراب کہا، ان تمام تر بری اور خراب باتوں سے مرد بھی منع کرتے ہیں اور عورتیں بھی منع کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، یہ مومن مرد و عورت ایک دوسرے کے رشتہ دار بھی ہیں، باہم ممد و مددگار بھی ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ وہ اللہ کے واسطے نماز بھی قائم کرتے ہیں، جو حقوق اللہ کی ادائیگی کی بہترین مثال ہے، اور ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کا ذریعہ بھی اپناتے ہیں، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کرتے ہیں۔ قرآن میں نماز و زکوٰۃ کو بطور اصطلاح کے نقل کیا گیا ہے، جس سے آپ کہہ سکتی ہیں اور سمجھ سکتی ہیں کہ حقوق اللہ کی ادائیگی کے لیے نماز کو ایک سمپل اور مثال کے طور پر پیش کیا ہے، اور حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ کو سمپل اور مثال کے طور پر پیش کیا، علامتی نشان۔ مناسبت سے مردوں کو بھی نماز قائم کرنے کا حکم ہے، عورتوں کو بھی نماز قائم کرنے کا حکم ہے، مردوں کو بھی زکوٰۃ کا نظام درست کرنے کی تعلیم ہے، عورتوں کو بھی زکوٰۃ کو درست کرنے کی تعلیم۔ اور اس کے بعد وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، مرد بھی اللہ اس کے رسول کے اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، تو عورتیں بھی اللہ رسول کی فرما برداری کرتے ہیں۔ جب ایسے مرد و عورت ہوں گے، اس بار نے فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے داعی پر، نیک کام کو حکم دینے والے پر، بری بات سے منع کرنے والوں پر، نماز کے قائم کرنے والوں اور والیوں پر، زکوٰۃ ادا کرنے اور ادا کرنے والیوں پر، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والے اور کرنے والیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی رحم و کرم۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص حکم دیا ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ بھی انجام دے۔ جو صحیح چیز ہے، سماج میں اگر کوئی غلط چیز پنپ رہی ہے اسے روکا جائے، اور صحیح چیز اگر دبتی چلی جائے اسے ابھارا جائے۔ نماز کا نظام قائم نہیں ہو رہا ہے تو نماز کا نظام درست کیا جائے۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں کوتاہی برتی جا رہی ہے تو زکوٰۃ کے نظام کو صحیح کیا جائے۔ اسی طریقے سے سماج میں بے شمار خرابیاں پائی جاتی ہے، ان خرابیوں پر خدکن لگایا جائے، اس پہ ضرب لگائی جائے، اسے بند کرنے کی کوشش کی جائے، اپنے اپنے دائرۂ کار کے اعتبار، جس کی پہنچ جہاں تک ہوگی اس کی ذمہ داری اتنی بڑی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ چھوٹے سے دائرے میں رہتی ہے تو چھوٹے دائرے پر آپ کو کام کرنا ضروری ہے۔ آپ کا دائرہ کار بڑھتا چلا گیا تو بڑھے ہوئے دائرۂ کار میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینا بھی، اور نظام نماز و زکوٰۃ کا قیام کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ ساتھ ساتھ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری اور اطاعت میں جو کوتاہیاں آپ کے گھر میں، آپ کے بھائی بہنوں میں، آپ کے ماں باپ میں، آپ کے رشتہ دار میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے اڑوس پڑوس میں، آپ کے ملنے جلنے والوں میں، آپ کے تعلقاتی لوگوں میں، آپ کی جہاں جہاں تک پہنچ ہے، اگر اس سلسلے میں کوتاہی برتی جا رہی ہے تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جو فریضہ انجام دینے کی تاکید کی گئی ہے، ان تمام چیزوں میں آپ کی ذمہ داری ادا کرنا پڑے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی رحم و کرم، کیا نام ہے؟ اولئک سیرحمہم اللہ۔ اس مناسبت سے اگر یہ کام آپ کو کرنا ہے، ظاہر سی بات ہے تربیت وہی دے سکتی ہے جو تربیت لی ہو، تعلیم وہی دے سکتی ہے جن کو تعلیم لیا ہوا، جو تعلیم لے چکی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے قرآن مقدس پڑھی، ازواج مطہرات کی زندگی کا آپ ہلکا سے جائزہ لیجیے، اور اس سلسلے میں مشورہ آپ کو دوں گا کہ آپ سورہ احزاب کا مطالعہ کیجیے، اس کی تلاوت کی، اس کے معنی مطلب کو سمجھیں، اور بطور خاص 22واں سپارہ جہاں شروع ہوتا ہے، اکیلے 21واں سپارہ کا آخری پیج اور 22واں سپارہ کا پہلا اور دوسرا پیج بطور خاص ملاحظہ کیجیے، ترجمہ کی مدد سے اسے پڑھنے کی کوشش کیجیے، تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ دنیا میں خواتین اسلام میں سب سے بہتر مقام ازواج مطہرات کا ہے۔ وہ عورتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حریم میں آ چکی، وہ عورتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ چکی، جن کو امہات المومنین کہا جاتا ہے، مومنوں کی مائیں ہیں۔ ایسی مومنوں کی ماؤں کی ذمہ داریاں کیا بتلائی ہیں؟ جب ہماری ماں ہے تو ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ اپنے ماں کے نقش قدم پر ہم چلیں۔ اگر اس کی پورا مطالعہ کیجیے گا تو اندازہ ہوگا کہ کن کن چیزوں کو انہیں حکم دیا گیا۔ اخیر میں ایک بات میں بتا دوں، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، بطور خاص ازواج مطہرات کو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، یاد کیجئے ان چیزوں کو جن کی تلاوت آپ کے گھروں میں کی جاتی ہے، من آیات اللہ والحکمہ، وہ چاہے اللہ کی آیتیں ہوں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت ہو۔ گویا آیتوں کی بھی تلاوت ہوتی ہے اور سنت و حدیث رسول کی بھی تلاوت ہوتی ہے۔ کہاں آپ کے گھر میں باضابطہ قرآن پڑھایا جاتا ہے، قرآن سنایا جاتا ہے، اس قرآن کی تشریح کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان بھی آتا ہے، آپ اس کا عملی جامہ بھی پہناتے ہیں، عمل کر کے بھی دکھلاتے ہیں، تھیوری اور پریکٹیکل دونوں معاملہ وہاں ہوتا ہے۔ جو آپ نے عمل کیا ہے وہ ہمارے سامنے حدیث کی صورت میں ہے، جو حکم آپ کے اللہ کی جانب سے کتاب قرآن مقدس کی شکل میں نازل ہوا وہ ہمارے سامنے قرآن کی شکل میں، جسے ہم کہتے ہیں وحی متلو، وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور وحی غیر متلو جس کی تلاوت نہیں ہوتی، وہ حدیث رسول ہے۔ بلکہ بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہ حدیث بھی وحی متلو ہے، کیونکہ قرآن مقدس نے کہا ازواج مطہرات کو مخاطب کرتے ہوئے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، یاد کیجئے اس چیز کو جس کی تلاوت آپ کے گھروں میں کی جاتی ہے، کیا ہے؟ من آیات اللہ والحکمہ، اللہ کی آیتوں میں سے اور حکمتوں سے۔ اللہ کی آیت سے مراد قرآن مقدس کی آیتیں ہیں اور حکمت سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ گویا یہ بھی وحی کے مطلوب کی شکل میں جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ایک معنی تو یہ ہوا وَاذْكُرْنَ، یاد کی، مطلب کیا ہوا؟ یہ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے آراستہ ہوئی، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو یاد کی، قرآن و حدیث کے پیغامات کو دل و دماغ میں بسانے کی کوشش کی، اور پھر اس کے بعد وَاذْكُرْنَ کا ایک معنی یہ کہا گیا ذکر کیجیے ان آیتوں کی جو قرآن کی ہے، ان حدیثوں کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی شکل میں ہے، جس کی صبح شام تلاوت ازواج مطہرات کے گھروں میں ہوتی ہے۔ ازواج مطہرات سے کہا گیا وَاذْكُرْنَ، اس کا ذکر کیجیے، اس کا تذکرہ کیجیے، اس کا پرچار کیجیے، اس کی تعلیم کیجیے، اس کا لوگوں کے سامنے اس کی تفصیل بیان کیجیے، اس کو اجاگر کیجیے۔ تو ذکر کرنے کی ایک بات یہ بھی ہوتی ہے، ایک تو ذکر کرنے سے مراد یاد کرنا ہوتا ہے، یاد کیجیے یعنی قرآن بھی یاد کیجیے، حدیث رسول بھی یاد کیجیے، اور دوسرا معنی ہوتا ہے کہ اس کا مذاکرہ کیجیے، اس کا تذکرہ کیجیے، اس کا لوگوں کے سامنے بتانے اور سمجھانے کی کوشش بھی کیجیے، انہیں سمجھائیے، بجھائیے، اس کا ذکر کیجیے کہ ہم نے آج یہ یاد کیا ہے، سنائیے، اس کا مفہوم بھی بتائیے، اس کی تفسیر بھی سنائیے، اس کی تشریح بھی کی۔ اس مناسبت سے آپ کہہ سکتی ہے کہ قرآن مقدس نے ازواج مطہرات کو ذمہ دار بنایا، اور یہ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، ازواج مطہرات نے قرآن مقدس کی آیتوں کو یاد بھی رکھا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو یاد بھی رکھا ہے۔ اس میں سر فہرست حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ کم عمر کی خاتون ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی، 7 سال کی عمر میں ان کا نکاح ہوا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، 18 سال کی عمر میں یہ بیوہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گویا 9 سال رہی، 9 سال میں جو تعلیم و تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے حاصل کی، وہ دوسرے کو اتنا موقع نہیں ملا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ حدیث سے روایت کرنے والی عورتوں میں اگر کسی کا نام سب سے پہلے آتا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے قرآن کو بھی یاد کیا ہے، حدیث رسول کو بھی یاد کیا ہے، قرآن حدیث کا پرچار بھی کیا ہے۔ صحابہ کرام ان کے پاس مسئلے دریافت کرنے کے لیے جایا بھی کرتے، پردے کے پیچھے بس فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ پردے کے پیچھے ان سے سوال بھی کیا کرتے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام کو مسئلہ اٹکتا تھا، قرآن و حدیث کی کسی بات کو سمجھنے کی ضرورت پڑتی تھی تو حضرت عائشہ کی خدمت میں تشریف لیا کرتے، حضرت ام سلمہ بھی ہے، حضرت حفصہ بھی ہے، دیگر ازواج مطہرات بھی۔ گویا ان ازواج مطہرات نے قرآن مقدس کی تعلیمات کو گلے سے لگایا، اور قرآن کا یہ فرمان وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، جو آپ کے گھروں میں جس چیز کی تلاوت ہوتی ہے اسے یاد کیجئے اور اس کا مذاکرہ کیجئے، اسے یاد کیجئے، اس کی تبلیغ کیجئے، یاد کیجئے، اس کا پریکٹیکل اپنانے کی کوشش کیجئے، یاد کیجئے، اس کا پرچارک بنے، یاد کیجئے اور اس سلسلے میں تربیت کیجئے۔ اسی کا نام تو دعوت و تبلیغ ہے، اسی کا نام تو درس ہے، اسی کا نام اجتماع ہے، اسی کا نام دینی پروگرام۔ اس مناسبت سے میری گزارش ہے کہ آپ
عورتوں کے دین و دینی تعلیم و تربیت پر اسلام نے جس طرح ابھارا ہے، ہمیں بطور خاص اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ قرآن میں جتنی بھی علم کی فضیلت پر آیتیں موجود ہیں، وہ ساری کی ساری فضیلتیں مرد بھی حاصل کر سکتا ہے اور عورتیں بھی حاصل کر سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مقدس کی تعلیمات پر عمل کر کے جس طرح مرد حضرات اپنے آپ کو اللہ کا قریبی بندہ بنا سکتا ہے، اسی انداز سے عورتیں بھی ان آیات پہ عمل کر کے اللہ کی بارگاہ کے مقربہ بندہ بندی بن سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جس طرح کتاب و سنت کو یاد کر کے اس کا عملی جامہ پہنا کر کے بھائیوں اور بہنوں میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ مرد انجام دے سکتا ہے، اسی طرح کم از کم عورتوں کی ذمہ داری تو یہ بنتی ہے کہ خواتین کے درمیان دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیں۔ جن کے پاس پہنچنے میں کوئی دقت نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، ان کی علمی پیاس کو بجھانا مردوں کے لیے پریشان کل معاملہ بنا ہوا ہے۔ اگر عورتیں ایسے علم کے زیور سے آراستہ ہوتی ہے اور ایسے علم کی پیاس بجھانے کے لیے شرکت کرنے والی درس کے پروگرام میں بہنیں اگر آتی ہیں، ان بہنوں کے علمی تشنگی کو دور کرنے کے لیے، علمی پیاس کو بجھانے کے لیے یہ دعوت و تبلیغ کا جو نظام قائم کیا گیا، یقیناً اس میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی بڑا اہم رول ادا ہونا چاہیے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ آپ قرآن مقدس کی آیت کی روشنی میں اپنے مقام و منصب کو سمجھیں۔ اس سے پہلے کئی بار بات آپ کے سامنے آ چکی ہوگی، بہت سارے علماء کرام کے بیانات آپ نے سنی ہوں گی، بہت ساری مقررہ اور مفکرہ، مدرسہ اور محدثہ کی تقریریں آپ کے سامنے آئی ہوں گی۔ آپ کا براہ راست ان سے رابطہ بھی ہوگا، بالمشافہ ان سے گفتگو اور بات چیت بھی ہوگی۔ آپ نے بہت ساری باتیں کتاب و سنت کی روشنی سے سنی بھی ہوگی۔ میرا بھی تذکرہ ہوا، مجھ سے بھی کہا گیا، میں بھی آپ کے سامنے سما خراشی کرنے کے لیے حاضر ہو گیا، اور میں نے بھی کوشش کی اور کی کتاب سنت کی روشنی میں آپ کو کچھ باتیں پہنچا دی جائے۔ تو میں اس امید کے ساتھ کہ اس قسم کے دینی بیانات اور دینی پروگرام ہوتے ہیں جس میں بطور خاص عورتوں کو بھی حصہ لینے کی ضرورت ہے، اور جس میں خاص طور سے یہ چیز ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے تو ہم اس علم کسی کو دے نہیں سکتے۔ ہم نے اگر تربیت حاصل نہیں کی ہے تو ہم کسی کی تربیت کر نہیں سکتے۔ آج معاملہ ایسا ہی ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی ہیں، بہت ساری بہنیں ہیں جن کے پاس علمی مبلغ نہیں ہے، علم حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، ان کے پاس علمی معیار نہیں ہے، علمی خزانہ اس کے پاس موجود نہیں ہے، علم کی زیور سے وہ آراستہ نہیں ہے، تعلیم و تعلم سے اس کا دور سے بھی واسطہ اور رشتہ بھی نہیں ہے، لیکن ایک شوق چراتا ہے اور خیال پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ جس طرح چاہے اس کا بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اہل علم کے اندر جو علمی گہرائی اور گہرائی ہوتی ہے اس سے پرے ان کے اندر جو سطحیت ہوتی ہے، اوپر کا معاملہ ہوتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں اوپر کی وہ گفتگو کر کے نکل جاتے، کبھی فتویٰ بگاڑ دیتے ہیں اور کبھی کسی قسم کی باتیں کر جاتے ہیں جس کے اثرات پورے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس مناسبت سے ذمہ داری ہماری کیا بنتی ہے؟ جب ہم ایک مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان اللہ اس کے رسول پر ہے، کتاب اللہ قرآن مقدس پر ہے، حدیث رسول پر ہے، تو کتاب و سنت میں اور اللہ کے رسول نے علم کی فضیلت پر مشتمل جتنی باتیں بیان کی ہیں، ان باتوں سے رشتہ ناتا ہمارا بھی جڑنا چاہیے۔ مرد بھی عالم بنے تو عورتیں بھی عالمہ بنے، مرد مبلغ بنے تو عورتیں بھی مبلغہ بنے، مرد اگر مربی بنے، تربیت دینے والا بنے تو عورتیں بھی مربیہ تربیت دینے والی بنے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ تربیت وہی دے سکتی ہے جس نے علم حاصل کیا ہوگا۔ اگر ہم خود علم حاصل نہیں کریں گے تو بہت مثل مشہور ہے، گمراہ خودست کرا رہبری کنت۔ اگر کوئی انسان خود بھٹکا ہوا ہو تو کسی انسان کو راہ راست پر کیسے لا سکتا ہے؟ اس لیے اگر راہ راست پر ہمیں آنا ہے تو قرآنی اصول کے مطابق، قرآنی آیات کے مطابق، قرآنی بیان کے مطابق ہمیں علم کو حاصل کرنا ضروری سمجھنا چاہیے۔ اور جب ہم نے مان لی کہ نماز ہم کو پڑھنا ہے تو نماز کے لیے ہم کو حاصل کرنا ضروری ہے، روزہ رکھنا ہے، روزہ کے مسائل ہم کو جاننا ضروری ہے، حج کرنا ہے، حج کے مسائل ہمیں جاننا ضروری ہے، زکوٰۃ دینا ہے، اس کے مسائل ہم کو جاننا ضروری ہے، میاں بیوی کی حیثیت سے ان کے مسائل کو جاننا ضروری ہے، ماں اور بیٹے کی حیثیت سے تو اس کے مسائل کو جاننا ضروری ہے، بھائی بہن کی حیثیت سے تو اس کے مسائل کو جاننا ضروری ہے۔ اتنا علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر لازم ہے
جس سے وہ حلال و حرام کی تمیز کر سکے، نجی اور شخصی مسائل اور معاملات کو وہ خود سے حل کر سکے۔ ہاں، بڑے بڑے پیچیدہ مسائل آئیں گے، بہت بڑی بڑی باتیں آئیں گی، کچھ پیچیدہ پرپیچ مسائل ہوں گے، بڑے بڑے علماء کرام بھی وہاں دم بخوردہ ہو یا دم توڑ دیتے ہیں، وہ اپنے سے بڑے عالم سے رابطہ کرتے ہیں، کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو ضروری کہ سب انسان کے پاس سارے وسائل موجود ہو اور علمی حلقہ ان کا بڑا وسیع ہو اور بہت ساری چیزوں کی جانکاری اس کے پاس موجود ہو، کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو فیضان ہے اور اس کی برکت ہے، اس کا رحم و کرم ہے کہ اللہ نے بے شمار وسائل اور بے شمار اسباب مہیا کر دیے ہیں کہ انسان گھر بیٹھے ان ساری چیزوں کو اپنا سکتا ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں ان ذرائع ابلاغ کے حصول اور اس سے رشتہ ناطہ جوڑنے کے ساتھ ساتھ ہمیں انما العلم بالتعلم، استاد کی رہنمائی میں، چاہے جس سے آپ کا دل بھرے، چاہے جس سے آپ کی طبیعت چاہے، چاہے جس سے آپ کا دل خوش ہوتا ہو، چاہے جس سے آپ مطمئن ہوتی ہو، آپ ان سے رابطہ قائم کیجیے۔ یعنی قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں ضروری ہے کہ ہم علماء سے رابطہ قائم کریں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اگر ہم نے عربی جان لی ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم نے قرآن حدیث کو سمجھ لیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت جلیل القدر صحابی ہے، متبع سنت صحابی ہے، ان کا بیان ہے کہ مجھے سورۃ البقرہ یاد کرنے میں 8 سال لگے۔ کہ ان کو عربی نہیں آتی تھی، وہ تو عربی جانتے تھے، لیکن قرآن کو عربی جان لینے سمجھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ قرآن کو سیاق و سباق سے سمجھا جاتا ہے، قرآن کو شان نزول سے سمجھا جاتا ہے، جس سچویشن حالات میں قرآن مقدس کا نزول ہوا ان حالات کو مد نظر ہو کے سمجھا جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت کی تشریح دوسری آیت میں کس طرح کی ہے اس سے سمجھا جاتا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ کی تفسیر کیا کیا اس سے معلوم کیا جاتا ہے۔ اگر اللہ اس کے رسول کی تعلیمات میں اس کی صراحت موجود نہیں ہے تو پھر صحابہ کرام کے طرز عمل کو دیکھا جاتا ہے کہ صحابہ نے باضابطہ قرآن مقدس کی تفسیر بیان کی ہے۔ پھر اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ آتا ہے، علماء محدثین اور مجتہدین کا دور آتا ہے۔ گویا ہمیں قرآن مقدس کو سلف صالحین کے نہج و منہج کے مطابق سمجھنے کی ضرورت ہے، تب ہم جا کر کے قرآن حدیث کے صحیح عالم بھی بن سکتے ہیں، قرآن حدیث کے صحیح عامل بھی بن سکتے ہیں، قرآن مقدس کے صحیح داعی بھی بن سکتے ہیں اور قرآن مقدس کے صحیح مربی اور تربیت دینے والی بن سکتے ہیں۔ اس لیے میری خصوصی گزارش آپ بہنوں سے، جن جن بہنوں نے اس پروگرام میں شرکت لی ہے، یہ جو بہنیں اس پروگرام کی آرگنائزر ہے، انعقاد کرنے والی ہے، جنہوں نے یہ ذمہ داری قبول کی، میں ان سے بھی خصوصی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی قرآن و حدیث سے اپنا رشتہ ناطہ جوڑ کے رکھیے اور قرآن و حدیث کو علماء کرام کی رہنمائی میں سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ بہت سارے علماء ہیں ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے، آپ جس کی زبان میں ان سے رابطہ قائم کر سکتی ہیں اور ان سے اپنے قرآن حدیث کے مسائل کو دریافت کر سکتی ہیں۔ کوئی ضروری ہے کسی ایک عالم پر ہی اکتفا کیا جائے، ہاں جو مستند علماء ہو، جن کے پاس کتاب و سنت کی صحیح ڈگری اور صحیح تعلیم ہو، جنہوں نے کتاب و سنت کو باضابطہ سلف صالحین کے نہج و منہج کے مطابق سمجھا بھی ہو اور اسی معیار پر ان کی پہچان بھی ہو، ایسے لوگوں سے ضرور رابطہ قائم کیجیے اور ان سے دین سیکھیے۔ بہت سارے مسائل ایسے بھی ہیں کہ آپ ایسے علماء سے رابطہ قائم کریں گے وہ کہہ دیں گے لا ادری، مجھے معلوم ہے۔ بہت مشہور ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ان سے پوچھا گیا لا ادری، پوچھا گیا لا ادری، پھر پوچھا گیا لا ادری، مطلب کیا؟ میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، مطلب کیا ہوا؟ کہاں آیا تھا؟ اس لیے مشہور ہو گیا لا ادری نصف العلم، یہ کہہ دینا مجھے معلوم نہیں یہ آدھا علم۔ کیوں کہ اگر ہم نے کہہ دیا مجھے معلوم نہیں ہے، پھر میرے دل میں یہ احساس ہوگا کسی بندہ اور بندی نے مجھ پر وشواس و بھروسہ کر کے مجھ سے سوال کیا اور مجھے معلوم نہیں ہے، اب مجھے معلوم کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس داعیے کے پیش نظر اس جذبے سے وہ انسان پڑھتا ہے، وہ معلومات فراہم کرتا ہے، وہ سمجھنے کی بھی کوشش کرتا ہے، وہ دین کے ایک طریقے سے ذخیرہ جمع کر لیتا ہے، اور الحمدللہ فضل و کرم سے ایسے لوگ بھی آپ کے پاس موجود ہو جائیں گے کہ جو بالکل ابتدائی مرحلے سے شروع کیا ہے، آج الحمدللہ ان کے ذریعے سے بہت سارا کام بھی ہوتا ہے۔ تو اس مناسبت سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مقدس کو پڑھیں، قرآن مقدس کو سمجھیں، قرآن مقدس کی تعلیمات کو گلے سے لگائیں، اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں، اور جن چیزوں کو ہم نے اچھے انداز میں سمجھ لیا، جس کا ہم نے پریکٹیکل کر بھی لیا، جس پر عمل کرنا ہم شروع بھی کر دیے۔ ایک مومن کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ مومن وہی ہوتا ہے
جو اپنے لیے پسند کرتا وہ اپنے دوسرے بھائی بہنوں کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو آپ اگر چاہتی ہیں کہ آپ بھی علم سے رشتہ ناطہ جوڑ لیں، آپ بھی درس کی محفل میں شامل ہو جائے، آپ بھی علمی تعلیمی اعتبار سے ایک اچھا مقام حاصل کر لیں، تربیت کے اعلیٰ معیار قائم کر لیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بہنوں کو بھی اس تعلیمی مرکز سے، اس تعلیمی رشتے سے، اس تعلیمی اجتماع سے، اس تعلیمی دروس سے، اس تعلیمی میدان سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ یقیناً آپ یہ عمل آپ کے لیے بھی اور آپ کی وسادت سے، آپ کے تعلق سے، آپ کے ذریعے سے جن جن بہنوں کا رشتہ اس سے جوڑے گا اور ان کے ذریعے سے ان کی، ان کے گھر والوں کی، ان کے رشتہ داروں کی، ان کے دوست احباب کے، ان کے ماننے والوں کی جو اصلاح ہوگی، ان اصلاحی کوششوں کا سارا ثواب ان تمام کو تو فردن فرد ملے گا، مجموعی شکل میں آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے میری خصوصی گزارش ہے، ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ، جن بہنوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے وہ مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ جن جن بہنوں، ماؤں اور بیٹیوں نے اس پروگرام میں شرکت کی ہے وہ سب اس مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، آپ تمام بہنوں کے شکر گزار بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ دعا گو بھی ہیں، اللہ سے خصوصی دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دینی مجلس کو ہمارے لیے، آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے، ہم سبوں کے رشتہ داروں کے لیے، ہمارے اساتذہ کرام کے لیے، ہمارے دوست احباب کے لیے، ہمارے ماں باپ کے لیے، ہمارے قرب و جوار کے رہنے والوں کے لیے، ہمارے ملک والوں کے لیے، ہمارے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اسے بہتری کا ذریعہ بنا دیں، اور ہم تمام لوگوں کو قرآن مقدس کی تعلیمات سے آراستہ اور پیراستہ ہونے، اس کے زیور سے مرصع ہونے، مزین ہونے کی توفیق ارزان نصیب فرمائے، ساتھ ساتھ عمل کی مزید توفیق پہ دے اور عمل کرانے کی توفیق پیدا فرمائے۔ اس سلسلے میں میری خصوصی گزارش ہوگی کہ ایک بار آپ ساری بہنیں سورۃ العصر کا ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ مطالعہ کر لیں تو اندازہ ہوگا کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور ہم کہاں کھوئے اور سوئے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزاری کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر آپ بہنوں کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس مجلس کے قیام پر مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ مبارکبادی کے ساتھ اس عملی کارناموں کو، اس عملی کوششوں کو آگے بڑھانے کی تلقین بھی کرتے ہیں، اور میرا وعدہ بھی ہے جب بھی مجھے بلایا جائے گا انشاءاللہ الرحمن میں انشاءاللہ بیک کہتا رہوں گا۔ اللہ ہمیں بھی، آپ کو بھی، تمام مسلمانوں کو بھی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ جو ہم نے بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے، جو مقروض ہیں انہیں قرضہ ادا کرنے کی سہولیات فراہم کرتے ہیں، جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہیں ان تمام کے جائز مراد کو پوری فرما دے، ہمارے کاروبار میں برکت دے، ہمارے اولاد میں برکت دے، ہمارے گھر میں برکت دے، ہمارے بچوں کو، ہماری بیویوں کو، ہمارے شوہروں کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے، ہمارے گھر کے ماحول کو سدھار دے، ہمارے بگڑے ہوئے ماحول کو بدل دے، اچھائی میں تبدیل کر دے، اور اچھی دولت سے مالا مال فرمائے، اور ساتھ ساتھ جو زندہ ہیں انہیں دین پر عمل کرنے کی توفیق ارزانی عطا فرما، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دیں، ان کے حسنات قبول فرما دیں، اور ان کی سیئات کو درگزر فرما دیں۔ الہی جب میں زندہ رکھ، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر صاحب، آپ نے بہت کم وقت میں بہت نصیحتیں کی۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو جلدی سے، اگر ہم کے پاس 5 منٹ ہے، اگر کسی بہن کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتی ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی میری آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے۔ آ رہی ہے۔ جی میرا آپریشن ہوا ہے، محفوظہ بول رہے ہیں۔ میرا آپریشن ہوا ہے، میں زیادہ دیر تک کھڑی ہو کے بھی نماز نہیں پڑھ پاتی ہوں، اور زیادہ دیر تک میں بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ پاتی ہوں۔ تو کیا میں دونوں ہی نماز پڑھتی ہوں، کبھی بیٹھ کے بھی پڑھتی ہوں، اور جب درد ہوتا ہے تو میں بیٹھ کے پڑھتی ہوں۔ میرا آپریشن کا زیادہ دن نہیں ہوا ہے، یعنی 1 ہفتہ ہو چکا ہے۔
تو کیا اس طرح کرنا میرا ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آپ کو شفا عطا فرمائے، ابھی عطا فرمائے۔ یہ ہے کہ آپ کو جس طرح اس طرح نماز کھڑا ہو سکتے، کھڑا ہوئیے، جائیے، لیٹ جائیے، جس طرح کی سہولت ہو آپ کو نماز پڑھنے میں اس طرح نماز پڑھیے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ اس کی گنجائش ہے۔ اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے اور جلدی آپ کے آپریشن کو کامیابی کے مناظر میں طے کرا دیں اور جزاک اللہ خیر۔ اگر کسی اور کا کوئی سوال ہو تو آپ کر لیں۔ جب آپ نے درس کے دوران یہ قرآن کی آیت کی بھی تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، تو اس کے تعلق سے ہم اس کو اکثر جو ہے کہ ہم اس کو فریضہ نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارا فریضہ، یا اگر یہ فریضہ ہے تو کبھی کبھی اپنے ہی گھر والوں، وہ لوگ جو ہمارے دائرے میں ہیں، ان کے تعلق سے بھی ہم کبھی کبھی ہم اس فریضے کو اس طرح یا تو انجام نہیں دے پاتے یا پھر فریضہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ اس کے تعلق سے پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے انسان کے ساتھ سوال ہوگا یا کیا معاملہ ہوگا؟ دیکھیے قرآن نے تو یہ کہا کہ مومن مرد ہو یا مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، یامرون بالمعروف وینہون، اس کی مدد کی جو بھلی بات کو حکم دیا اور بری بات سے منع کیا۔ چونکہ آج عورت و مرد کے اوپر مشتمل ہے تو عورت و مرد کے الگ الگ مسائل ہیں، جو مسئلہ عورتوں کے سامنے عورتیں بیان پورے طور سے کر سکتی ہیں، مرد پوچھا بھی اور مرد کے طور سے بتا بھی نہیں پاتے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ اس سلسلے میں آپ کا مدارس میں اس کی تعلیم ہوتی ہے، سارے مسائل کو سکھایا جاتا ہے، بتا ہی سکتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں لاج اور شرم کی بات ہوتی ہے اور عورتیں بہت ساری باتیں پوچھ نہیں پاتی، طور پر سیکھنے نہ سیکھنے کی بنیاد پر ان سے غلطیاں کے پاس پوچھنے میں سوچتے لوگ کیا سوچیں گے، اس کو اتنا بھی نہیں آتا ہے۔ تو اس موقع پر جو سیکھنے سکھانے کا معاملہ ہے، اگر کچھ عورتیں سماج میں اس طرح تیار ہو گئی کہ جنہوں نے دین سیکھا ہے اور اپنے ذمہ لازم کر لیا کہ ہم کو جتنا موقع ملتا ہے دین سکھائیں گے، تو بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں، بہت سارے ایسے موقع ہوتے ہیں جو آدمی سوال نہیں کر پاتا، تو جاننے والا ہی سوال کرتا ہے، جو حدیث جبریل میں بعد آپ کا موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جبریل امین نے انسانی شکل میں آتے سوالات، تو صحابہ کرام سوال نہیں کرتے، لیکن جبریل نے سوال کیا اور آپ نے بتایا، تو آپ کیا فرمایا، اتاکم جبریل یعلمکم دینکم، یہ جبریل تمہارے پاس آئے تھے جو سوال و جواب کے پیرا میں تمہیں دین سکھلا رہے تھے۔ تو اگر آپ نے دین سیکھا ہوگا، معلومات فراہم کی ہوگی، تو آپ کے بہنوں کے درمیان کوئی سوال دوسرا کرنے والی نہیں ہوگی، تو آپ بھی سوال کر سکتی ہیں اور آپ کے ذریعے سے جواب دیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح دین سیکھنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے، چاہے اس کے سیکھنے سکھانے کی جو سہولتیں ہیں، جو صورتیں ہوں، اسے اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہم عام طور سے لوگ اس کو فریضہ نہیں سمجھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مرد حضرات کرتے رہتے ہیں، عورتوں کا آوا کاوا بگڑا رہتا ہے اور وہ خرابی در خرابی سے دچار ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے عورتوں کی دعوت و تبلیغ کا بھی ایک میدان ہونا چاہیے۔ الحمدللہ کے پاس وسائل موجود ہیں، جو درس و تدریس کا سلسلہ ہوتا ہے، اجتماع کا پروگرام رکھا جاتا ہے، اور آج کل آن لائن تعلیم و تربیت، جس طرح اسکول کی تعلیم ہوتی ہے اس طرح دینی تعلیم کا بھی آن لائن نظم بھی ہے۔ الحمدللہ یہ سب در حقیقت و دعوت و تبلیغ ہی سے متعلق چیزیں ہیں۔ اللہ آپ قبول فرمائے اور توفیق۔ اللہ خیر صاحب، تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ اور سوال نہیں ہے، اور اگر میرے پاس کسی کا سوال آیا تو ضرور آپ تک پہنچاؤں گی جواب کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ ایک سوال ہے کسی کا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم کو یہ جاننا تھا کہ میرے 2 بچے ہیں، ایک 12 سال کے، ایک 13 سال کے،
तो अक्सर वो लोग नमाज जब पढ़ते हैं ना तो बहुत हंसते हैं, मजाक करते हैं, बात बोलने से वो सुनते नहीं हैं। तो क्या उनका नमाज हो रहा है या नहीं, ये जानना था। अब कुरान शरीफ भी पढ़ते हैं तो बहुत मस्ती करते हैं, पढ़ने में बहुत थोड़ा मतलब बदमाशी में आ जाते हैं, समझाओ नहीं सुनते हैं, जो भी बोलो तो वो जल्दी मानने को तैयार नहीं होते। तो हमको ये जानना था कि ये सही है या क्या क्या करे जो ये सुधार हो। देखिए, जो बच्चे 10-12 साल के हो गए और नमाज में हंसी मजाक करते हैं, उसकी नमाज भी नहीं बल्कि नमाज का मजाक उड़ाना हो गया। तो आप उन्हें समझाएंगे, अगर समझा रही है, उन्हें बता रही है कि वो आप समझ जाइएगा, लेकिन उन बच्चों की नमाज नहीं हो पा रही, नहीं हो पा रही, की नमाज नहीं हो रही है। ये वजह है कि नहीं है इस बात को, जी बहुत समझाते हैं, बहुत चिल्लाना पड़ता है इन लोगों के पीछे, ये लोग मानते नहीं। 5 मिनट लगे हुए, जरा सा आप इन लोगों को समझाएं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि बच्चों को समझाना तो माँ बाप की जिम्मेदारी है। बच्चों को बहुत समझाने कोशिश की जरूरत है। कभी कभी प्यार से समझाया जाता है, कभी कभी थोड़ा गुस्सा होकर भी समझाया जाता है। अगर अक्सर में इसलिए बच्चा ही होगा तो बच्चे खेतर बन जाकर समझेंगे। इस मुनासिबत से प्यार से भी, जब उसका मूड अच्छा हो तो उसको पता है कि कुरान हदीस के मामला में मजाक नहीं होना चाहिए। दुनिया की चीजें हंसी मजाक में तो बुरा है, कुरान हदीस का मजाक उड़ाना बड़ा खतरनाक चीज। उस पर अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से पकड़ हो सकती है, रोटियां छीन सकती है, घर में बवाल पैदा हो सकता है, फितना खड़ा हो सकता है, खराबियां आ सकती है, सुकून गारत हो सकता है। इस तरह बच्चों को समझाने की कोशिश इंशाअल्लाह रहमान बच्चे समझ जाए। तो दीनदार बच्चे होते हैं, उनको समझाए बड़े अच्छे अंदाज में इंशाअल्लाह जी अल्लाह तौफीक दे और को अपना वो ठंडक बना दे, दीन पर असदार और सफाई बना दे। जज़ाकल्लाह खैर मास्टर, क्योंकि अब अज़ान का वक्त हो रहा है तो फिर इंशाअल्लाह आपको एक बार फिर तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारी दावत कबूल की और इस दर्स की मजलिस में आप आए। और आइंदा भी हम अपनी गुजारिश लेकर पहुँचेंगे आपके पास इस उम्मीद के साथ कि आप फिर दोबारा हमारे साथ जुड़ेंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर दे इंशाअल्लाह और जरूर। हम सबको अमल कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ये कैसे तुम बनोगे दी?